الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اہل السنہ کو اپنے عقیدے میں جو صلابت، پختگی، اعتدال اور قبولیت عامہ نصیب فرمائی ہے، اتنی زیادہ عقیدے کی اس امت مسلمہ کے کسی گروہ کو حاصل نہیں ہوئی۔ وہ جو 3 دائروں کا ایک تصور دیا تھا کہ ایک بڑا دائرہ اور اس کے باہر کافر اور اس کے اندر مسلمان، اور پھر ایک چھوٹا دائرہ جس کے اندر اہل السنہ، اور جو دائرہ کفر کا اور یہ بدعت کا ہے، اس کے درمیان تمام وہ گمراہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی انہیں مسلمان کہتے ہیں لیکن اہل السنہ میں شامل نہیں ہیں۔ عقائد کے معاملے میں جو بنیادی اور اصولی باتیں ہیں، ان میں سے ایک اصول کی بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فرقہ کس چیز سے بنتا ہے۔ یہ جتنے لوگ اس امت مسلمہ کی فرقہ واریت پر بحث کرتے ہیں اور فرقہ واریت کو دہراتے ہیں، وہ کم علمی کی بنیاد پر یہ نہیں جانتے کہ فرقہ کبھی بھی اعمال کی بنیاد پر نہیں بنتا۔ ایک آدمی نماز میں ہاتھ اٹھاتا ہے، رفع یدین کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث میں شمار کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے، اہل السنہ میں سے ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ایک آدمی آہستہ آواز سے آمین کہتا ہے، وہ مسلمان ہے اور اہل السنہ میں سے ہے، اب اس کو کیا کہنا ہے؟ ایک آدمی سورج گرہن کی نماز میں 2 رکوع 2 رکعتوں میں کرتا ہے، اور ایک آدمی 5 رکوع کرتا ہے، 7 رکوع کرتا ہے۔ ایک آدمی تکبیرات عیدین میں 6 تکبیریں زائد ادا کرتا ہے اور دوسرا آدمی 11 تکبیریں ادا کرتا ہے، یہ دونوں مسلمان اور اہل السنہ میں سے ہیں۔ تو اعمال میں جو اختلاف پیش آتا ہے اس کی بنیاد کچھ اور ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ اس لیے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، یہ پانچوں کے پانچوں، اور پھر شیعہ جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے عقائد میں کفر نہیں پایا جاتا، اگر کوئی شیعہ ایسے ہیں تو یہ 6 کے 6 مسلمان ہیں، اور ان کا جنازہ اور نکاح کسی اور وجہ سے ناجائز قرار پائے تو الگ بات ہے، مگر اپنے عقیدے کے اعتبار سے اگر کفر نہیں ہے تو یہ اہل السنہ میں بھی شامل ہے۔ اس لیے یہ نعرے لگانا کہ شیعہ کافر اور شیعہ نے یہ لکھا اور شیعہ نے یہ لکھا، اگر وہ صراحتاً کفر نہیں ہے تو وہ بنیادی طور پر مسلمان کہلائے گئے، اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، سب سے اچھے ہیں اور پہلی خلافت ان کی ہونی چاہیے تھی، تو یہ کوئی کفر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے عقیدے کی بدعت قرار دیتے ہیں، لیکن نہایت نازک بات ہے
کہ اعمال کی تبدیلی اور اعمال میں ایک دوسرے سے فرق یہ فرقے کو پیدا نہیں کرتا۔ جو لوگ اہل السنہ میں سے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے، اہل تشیع کے بھی عقائد بیان کریں گے، معتزلہ کے عقائد پہ بات کریں گے، یہ مسلسل بیانات ہیں، اس لیے اس میں سے کسی ایک دو فکروں پر فتویٰ دینا مناسب نہیں ہوگا، پوری بحث پڑھنی اور سننی چاہیے۔ ایک آدمی کھلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، اہل تشیع میں بھی یہی ہے اور مالکیوں میں بھی یہی ہے، ہم کبھی بھی نہیں کہتے یہ ایک الگ فرقہ ہے۔ اس کے نزدیک حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اس پہ عمل کرے۔ دنیا بھر میں مالکی اس پہ عمل کرتے ہیں، آپ اسپین، مراکش، فرانس چلے جائیے تو فرانس میں ہم نے خود دیکھا ہزاروں مسلمانوں کو کھلے ہاتھ نماز پڑھتے تھے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے قریب ہیں اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کسی نئے فرقے کی بنیاد نہیں رکھ رہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اہل تشیع 2 نمازیں اور پھر 3 نمازیں، ظہرین اور عصرین، اور پھر فجر کی نماز 2، 2، 4 اور 5 نمازیں وہ کبھی کبھی ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے ہاں ترمذی میں آئی ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ اس پہ صاف لکھا ہے کہ امت کا اس پہ عمل نہیں ہے۔ اگر اہل تشیع اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بنیادی طور پر عقیدے میں کیا چیز شامل ہے اس پہ بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوا کرتا کہ اعمال کی وجہ سے فرقہ واریت ہوتی ہے۔ حرمین شریفین میں جب عثمانیوں کی حکومت رہی، خلافت عثمانیہ، تو وہ سب لوگ حنفی تھے، وہاں حنفیت کے مطابق نماز ہوتی رہی۔ حنفی ہی نہیں، سلطنت عثمانیہ والے جو امراء تھے وہ تو اتنے وسیع الظرف تھے کہ انہوں نے 4 مصلے الگ الگ کر دیے۔ انہوں نے کہا 4 ائمہ کی پیروی کرو، ہر کوئی پیروی کرے، ہمیں کسی سے کیا لینا اور کیا دینا۔ فرقہ ہمیشہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد پہ، جب اس کا عقیدہ مختلف ہو جاتا ہے دوسرے سے تو یہ فرقہ واریت ہوتی ہے۔ عقیدے میں کیا فرق آتا ہے؟ عقیدے میں یہ فرق آتا ہے کہ ایک آدمی معاذ اللہ یہ کہے کہ قرآن پورا نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے قرآن پورا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی ہی نہیں تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، تو یہ ایک الگ قصہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمان تو درکنار، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یہ فرقوں کی بحث چلتی ہے ہمیشہ عقیدے میں، اعمال میں نہیں۔ جس کے نزدیک جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ عمل کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، دوسرا کہتا ہے 5% دینی ہے، تیسرا کہتا ہے کہ زکوٰۃ اس طرح نہیں، اس طرح حکومت کو دینی ہے، نہیں۔ یہ سب فقہی مسائل ہیں اور اسے فقہ اصغر کہتے ہیں، چھوٹی فقہ۔ اور بڑی فقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے عقیدے میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ جو تصور ہے کہ مسلمان فرقہ واریت میں مبتلا ہو گئے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اتنا ذہین پچھلے 200-300 سال میں کون سا مسلمان پیدا ہوا ہے، کس ماں نے بچہ جنم دیا ہے جس نے کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھی؟ مذہب موضوع نہیں رہا۔ وہ جو ذہین لوگ ہوتے تھے، گمراہ ہوتے تھے اور نئے فرقے کی بنیاد رکھتے تھے، وہ لوگ ہی پیدا نہیں ہوتے، وہ ماؤں نے بچے ہی جنم دینے چھوڑ دیے۔ اس لیے کہ 200-300 سال سے اصل مرکزیت یہ نہیں رہی کہ قبر میں کیا سوال ہوگا اور اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اصل مرکزیت پیسے کی ہے کہ پیسہ تمہارے پاس کتنا ہے۔ اب خدا کو اس کے منصب سے لوگوں نے ہٹا کر پیسے کو خدا بنا لیا ہے کہ جس طرح بھی ملے، جتنا بھی ملے لوٹو، اور یا حلال کھاؤ یا حرام کچھ کرو، لیکن یہ کہ اب اصل معاملہ معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کا ہے۔ وگرنہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ جزئی زندگی کی مباحث سے ختم ہو گیا۔
فرقے بنتے ہیں، یا تو پچھلے 300 سال میں صراحتاً کفر آیا ہے. یہ نہیں ہوا کہ اہل سنہ سے باہر اور کفر سے پیچھے دائرے میں کچھ نیا فرقہ پیدا ہوا ہو، یا تو مرزائی بنے اور وہ جو ان کا عقیدہ ہے اس پہ بات آ جائے گی انشاءاللہ. ہم انہیں کیوں کافر کہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے، ہم کیا چاہتے ہیں ان سے. یہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ وہ کفر ہے سیدھا سادہ. وہ ایک الگ امت ہیں، ایک الگ چیز ہیں. جو کچھ بھی ہیں وہ بالکل عقیدے کے اعتبار سے الگ ہیں. اس عقیدے کو کفر کی وجہ سے ہم ان کو دائرے سے باہر جان کر پھر اندر دائرے میں داخل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں کوئی بتاؤ نیا فرقہ پیدا ہوا ہو. کوئی فرقہ نہیں پیدا ہوا. جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی گمراہی سیدنا مسیح علیہ السلام کے متعلق، معراج کا انکار، بہت سی چیزوں کا انکار، ابو علی سینا سر سید کے نظریات، یہ سب کے سب وہ ہیں جو چربہ ہے پچھلے دور میں. ابن سبعین نے نبوت کو چھونے کی کوشش کی، اسی طرح سہروردی نے یہ کوشش کی، اسی طرح یہ ابو علی سینا بھی جو تھا ایک گمراہ، اس نے بھی یہ چیزیں لکھی. اب نہ ابو علی سینا کو کوئی پڑھنے والے رہے ہیں، اب نہ ابو علی سینا کی وہ مباحث رہی ہیں. ابو علی سینا کی ان مباحث کو سر سید نے چھیڑا تو سر سید نے کون سی اپنے پاس سے چیز کر لی، انہوں نے بھی پچھلوں کا چربہ اتار لیا. اس لیے یہ جتنی فرقہ واریت کی بحث ہے کہ مسلمان اتنے فرقوں میں بٹ گئے اور کس کا ساتھ دیں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ایک وہ ہیں جن کو پورا عرب، پوری اس وقت کی دنیا صحیح معنی میں صاحب علم سمجھتی تھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور یہ 100 سے بھی کم آدمی تھے اس وقت. تو اہل مکہ کا ایک وفد گیا، جب گھر گھر فساد پڑنے لگا اور گھر گھر عقیدے کا اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا جاؤ اور علم والوں سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیا چیز؟ ہم تو نبوت کو مانتے نہیں. یہودی مشہور تھے اپنے علم. جب یہ وفد پہنچا مدینہ منورہ تو وہاں پر یہودیوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں اور نبوت بھی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کو شدید غصہ اس پہ آیا. اللہ نے کہا تم نبوت کا انکار کرتے ہو، تمہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ من انزل اللہ، کون نزل اللہ علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کس نے نازل کی تھی؟ تم آج ان کا انکار کرتے ہو پھر وحی کا انکار کرتے ہو. مشرکین مکہ آئے خوشی سے بغلیں بجاتے ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو انہوں نے بھی انکار کر دیا، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اس سے نہیں جانتے. دوسرا طبقہ جو چھایا ہوا تھا عربوں پہ عیسائی تھے. اسی لیے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ عیسائی ہو گئے تھے اور عیسائیت میں انہوں نے کمال حاصل کیا اور اللہ کی توحید کے قائل تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ان کو دی ہے بعد میں ان کی وفات کے، اور بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سسر سعید رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ بھی اہل جنت میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وہ تو نہیں، لیکن ان کے دوست سارے عیسائی ہو گئے تھے. نصرانیت کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا. وہ صحیح اور سچے دین کی تلاش میں نکلے تھے. اسی لیے وہ مکہ جب واپس آئے ہیں تو لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے. اب ایک طرف عیسائیت تھی، تیسری اس دنیا کی طاقت جو چھائی ہوئی تھی عربوں میں اور انگلیوں پہ نچاتے تھے یہ قریش مکہ، وہ مشرک تھے. خدا کا گھر ان کے قبضے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل جانشین اور وارث وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہیں آباد ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ جاؤں کدھر؟ ایک تیرا گھر ہے اور ایک طرف تیری 2 کتابیں ہیں، انجیل والے ہیں، تورات والے ہیں، اور ایک طرف ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتا ہے. میں جاؤں کدھر؟ آخر کون سا مذہب اور فرقہ اختیار کروں؟ یہ مصیبت آج ہی ہمیں پیش آئی ہے کہ دیوبندی بریلوی کیا بننا ہے. یہ اس وقت کسی کو پیش نہیں آتی تھی، اس وقت بھی پیش آتی تھی.
اس وقت بھی لوگ اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اس وقت بھی لوگ اللہ سے ہدایت مانگتے تھے، اور اس وقت بھی لوگ اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ اے رب اس چیز کے ساتھ رکھ جو آخرت میں نفع ہو۔ جتنے منکر عملی طور پر، اعتقادی طور پہ نہیں، عملی طور پر جتنے بڑے منکرین آخرت کے اب مسلمان پائے جاتے ہیں، دنیا میں شاید کبھی نہ پائے جاتے ہوں اتنے بڑے منکرین جو آخرت کے منکر ہیں، یہ سب مسلمان۔ یہ جو کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، کسی پہ تہمت لگاتا ہے، یہ جو کرتوت کرتے ہیں آپس کے لڑائی جھگڑے اور یہ سب چیزیں، انہیں کوئی احساس ہے کہ قبر میں اللہ پوچھے گا زندگی کہاں گزاری؟ فرشتے مرتے وقت پوچھیں گے کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، اور ماریں گے تھپڑ کہ نہ تم نے خلافت کے لیے کوئی کام کیا، نہ تم نے سود کے نظام سے اپنے چھٹکارے کی کوئی کوشش کی، اور نہ تم سچائی کا ساتھ دینے والے تھے۔ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ اور اللہ فرمایا یضربون علی وجوہہم، اللہ کے فرشتے تھپڑ ماریں گے چہروں پہ اور ان کی پشت پہ، اور کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزار کے آئے ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے پہلا گرز مار کے کہیں گے ما تلیت ولا دریت، نہ تو تو نے خدا کی پاک کتاب کو پڑھا جو پڑھنے کے لیے بھیجی گئی تھی تمہارے پاس، ولا دریت، اور عقل سے بھی کام نہیں لیا کہ اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اس وقت بھی لوگوں کو پیش آئی۔ لوگ شرک کو چھوڑ کے عیسائی ہوئے، عیسائیت کو چھوڑ کے یہودی ہوئے، یہودیت کو چھوڑ کے مسلمان ہوئے۔ ہر آدمی حق کی تلاش میں تھا۔ مذہب کی زمین ہمیشہ زرخیز ہوتی ہے، کانٹے بھی اگتے ہیں، پھول بھی اگتے ہیں۔ کون کس چیز کا انتخاب کرتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، اور اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی عقل سے کام لو، اللہ نے جو ہدایت کی راہیں کھولی ہیں ان سے کام لو۔ تو اس لیے فرقہ واریت کا یہ ڈھنڈورا اور یہ سب چیزیں پیٹنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی چیز تھی جو آج پیش آتی ہے۔ یہ کبھی بھی امت میں ہمیشہ یہ چیز پیش آتی رہی۔ اس لیے فرقہ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پہ بنتا ہے، اعمال کی بنیاد پہ نہیں بنتا۔ اور فرقہ واریت یہ اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ اللہ کیوں بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے؟ انہ من یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پہ حرام ہے، ومأواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ 3 خدا ہیں وہ پکا کافر ہے؟ اللہ نے کیوں کہا کہ یقیناً لقد کفر، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح، اللہ وہی ہے جو مسیح علیہ السلام۔ عیسائی یہ نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہیں، وہ یہ کہتے تھے بیٹے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کا اتنا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح باپ بیٹے کا خیال کرتا ہے اور بیٹا باپ ایک دوسرے سے محبت میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح وہ اللہ کے قریب ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جسمانی طور پہ بیٹا ہے۔ یہ جو تعویل اور توجیہ کرتے تھے اللہ نے اس کو بھی رد کر دیا۔ اللہ نے کہا میرے متعلق کہتے ہو تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ پڑیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں پر میرا عذاب ٹوٹ پڑے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہے، اللہ نے اتنا قریب کر۔ خدا بڑا غیور ہے اپنی توحید کے بارے میں، خدا کو غیرت آتی ہے، خدا کو جلال آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ فرقے بنتے ہیں عقیدے کی بنیاد، فرقے بنتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ بنتے آئے ہیں۔ ہدایت کہاں ہے؟ دنیا میں لوگ ڈھونڈتے رہے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ عقیدہ صرف اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈھنڈورا پیٹنا ہے نا کہ قرآن میں بس یہ آیا، قرآن میں یہ آیا تو باقی احادیث کو کہاں لے جانا ہے، یہ انکار حدیث کی ایک راہ ہے۔ ایک عقیدہ مثلا 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ ہونا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی قرآن میں اس کا ذکر نہیں، تو حدیث کس لیے ہے بھئی؟ قرآن نے
ایک پہلو کو اگر چھوڑ دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا پہلو لے لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ صرف کتاب و سنت کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ اس منبر پہ بیٹھ کے بات کوئی آسان نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، ہم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں گمراہی کے شوشے اور شمع سے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنا یہ صرف قرآن کا مسئلہ اور حدیث کا نہیں ہے، یہ پچھلی کتاب میں بھی آیا تھا۔ اب کھولیں انجیل، انجیل میں بھی آیا ہے کہ دو آدمی کھڑے تھے اور فرشتوں نے کہا کہ تم جلیل القدر آدمیوں کیوں کھڑے ہو، یہ انجیل میں ہے۔ اور انہوں نے اٹھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بادلوں میں لے گئے اور گم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح آج تمہیں جاتا ہوا دیکھ رہے ہو نا، ایک وقت آئے گا جب میں اسی طرح تم لوگوں میں واپس آ جاؤں۔ انجیل میں آیا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے آخری خطاب اپنے حواریوں کو بٹھا کر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے دوستو میں تمہیں بتاؤں، جب دنیا میں قومیں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں گی اور قتل عام ہو جائے گا اور قحط پڑیں گے، تو اس وقت میں دوبارہ تم میں آؤں گا، اور تم سمجھو میں آ ہی گیا۔ جب حالات ایسے ہو جائیں گے تو یہ سمجھنا جیسے دروازے پہ دستک ہو گئی، جیسے میں آ ہی گیا ہوں، میں جا رہا ہوں اور پھر میں دوبارہ آؤں۔ یہودی اس بات کے قائل تھے۔ یہودیوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک سارے مذاہب اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے آنا ہے۔ دو مسیح قیامت سے پہلے یقینی طور پر آئیں گے۔ مسیح علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک دجال۔ دجال بھی مسیح ہے۔ مسیح وہ نکلا ہے سیاحت سے کہ وہ دنیا گھوم جائے گا، اور یہ مسیح ہے مسح سے کہ وہ ہاتھ رکھتا تھا، ہاتھ پھیرتا تھا تو بیماروں کو شفا مل جاتی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ مسیح ہے جو دجال ہے، معاذ اللہ اس کی والدہ وغیرہ وغیرہ جو بھی تہمتیں۔ انہوں نے کہا اسی لیے قرآن نے جب یہودیوں پر لعنت کے اسباب گنے ہیں نا، قرآن نے گنوایا ہے۔ اللہ نے کیوں لعنت کی یہودیوں پہ؟ اللہ نے کہا پہلے نمبر پہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اللہ نے کہا یہ ہیں جس وجہ سے میں نے لعنت کی ہے۔ وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم جیسی پاک عورت پہ تہمت لگانا۔ اگر خدا کی کتاب مریم کی پاک دامنی کی گواہی نہ دیتی، دنیا میں کوئی تاریخ، کوئی کتاب، کوئی عقل، نقل کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مریم پاک تھی۔ یہ اللہ نے گواہی دی ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ یہودیوں نے کہا یہ دجال آ گیا جس کے باپ کا وغیرہ ہو۔ اور مسیح جو دنیا کو نجات دینے والا ہے، دجال آ گیا، وہ آئے گا قیامت کے قریب۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دجال جب آئے گا تو سارے یہودی اس کو مسیح سمجھ کے اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اور عیسائیوں کے نزدیک انہوں نے کہا مسیح آئے گا اور وہ قیامت کے دن آئے گا جس دن ساری دنیا کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن وہ نازل ہوگا۔ یہ انجیل میں ہے۔ اسلام کی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب دونوں یہ مسیح آئیں گے اور لڑائی ہوگی، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام وہ اس پہ غالب آئیں گے۔ یہ ایسی حدیثیں ہیں جو 200 صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب ایک شخص اٹھ کے ہم سے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر کشمیر میں ہے، یا مجھے ان کی قبر پتہ نہیں ہے۔ ان احادیث کا کیا کرنا ہے یار؟ پھر یا تو پھر حدیثوں کا انکار کر دیں کہ حدیثیں ٹھیک ہی نہیں، یہ راہ کھولنی ہے اصل میں۔ اور اگر انکار کی ہمت نہیں ہے تو پھر غلام احمد قادیانی وہ کہتا ہے جی بالکل حدیثیں صحیح ہیں، لیکن جس مسیح نے آنا ہے وہ میں ہی ہوں، مجھے تم قبول کرو اس مسیح کی حیثیت سے۔ تو یہ ایک مسئلے کا صرف ذکر کر رہے ہیں کہ بنیاد ہمارے عقیدے کی کتاب بھی ہے اور سنت بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی۔ تو 3 باتیں آپ سے عرض کیں کہ ایک تو فرقہ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پہ بنتا ہے، اعمال کی بنیاد پہ نہیں بنتا،
اور دوسرے فرقہ واریت یہ مسئلہ اس وقت بھی تھا جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اس دنیا میں اس وقت بھی مسئلہ تھا، کوئی آج نیا مسئلہ نہیں۔ اور تیسرے یہ کہ عقیدہ کتاب سے ثابت ہوتا ہے اور سنت سے بھی ثابت ہوتا ہے، یہ وہ گولی ہے جسے نگلتے نہیں ہیں حدیث کا انکار کرنے والے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ہم نے مثال دی، اس پر کسی کا آج تک گمراہ بھی انکار نہیں کر سکے، جنہیں ہم گمراہ کہتے ہیں۔ اہل تشیع کے عقائد میں شامل ہے، معتزلہ کے عقائد میں شامل ہے، ظاہریہ کے عقائد میں شامل ہے۔ آج تک امت میں کوئی انکار کر نہیں سکا اس بات کا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نہیں آئیں گے، سب کا عقیدہ رہا۔ تو اس لیے یہ تین باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، آئندہ اس کے بعد چلیں گے انشاءاللہ۔